ہمارے نمائندے نے جیسے ہی یہ بتایا کہ اس کی فیکٹری میں 40-50 لڑکیاں کام کرتی ہیں تو اس نام نہاد ڈائریکٹر پروڈیوسر کی ہوس پرستی کے اینٹیناز ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ اس نے فی الفور اپنا کارڈ ہمارے نمائندے کو دیا اور جھٹ سے اس کا نمبر بھی لے لیا۔ بعد میں فون پر اس نے ہمارے نمائندے سے کہا کہ اسے مختلف نئے ٹی وی پروجیکٹس کے لیے خواتین کی ضرورت ہے، اگر اس کے پاس کام کرنے والی لڑکیوں میں سے کوئی خواہش مند ہو تو وہ اسے اس کے پاس بھجوا دے۔ ہم نے فی الفور ایک اور نوآموز اداکارہ کا انتظام کیا اور ہمارا نمائندہ اسے لے کر مختار اسلم کی میڈیا اکیڈمی پہنچ گیا۔ ہمارا نمائندہ اس ملاقات میں موجود تھا، سو یہ گفتگو میں ہر ممکن احتیاط کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا زور اسی بات پر تھا کہ بولڈ کام کرو گی، کم کپڑے پہن لو گی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کس حد تک بولڈ کام کر سکتی ہیں، کس حد تک یعنی اپنا جسم دکھا سکتی ہیں؟ میڈیا میں وہ آپ بولتے تھے نا بولڈ سین یہی ہوتے ہیں، آدھے گدے کا لباس پہننا، تھوڑا سا پیٹ نظر آتا ہے جس طرح ہوتا ہے، اچھا جی اس کو کہتے ہیں بولڈ۔ تھوڑا سا پیٹ نظر آیا، یہاں تک تھوڑی سی ٹانگیں نظر آئیں، اس کو بولتے ہیں بولڈ۔ یہ پہلی لڑکی سے بھی یہی سوال کر چکا تھا کہ بولڈ کام کرو گی، پیٹ برہنہ کر سکو گی، اور ایسے سوالات جنہیں ٹی وی پر نشر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بولڈ کام کرو گی، کر سکتی ہو، سائز کیا تمہارا؟ آدھا پیٹ ننگا کر سکتی ہو، اس طرح سے کر سکتی ہو بولڈ، اس کو بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ شوٹ ہوتی ہے کتنا چلے گا۔ سوال یہ تھا کہ آخر نیم برہنہ کر کے اس نے ان لڑکیوں سے پاکستان کے ٹی وی کے لیے کون سا کام کروانا تھا؟ یہ بار بار بولڈ کام کی تکرار صرف یہ جانچنے کے لیے کر رہا تھا کہ سامنے والی لڑکی کتنی آسانی سے اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ سب گفتگو کر لینے کے بعد اس نے ہمارے نمائندے کی موجودگی کے باوجود لڑکی سے ناچ کر دکھانے کا کہا اور خود ایک تماش بین کی طرح کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس شخص پر حیوانیت ایسے سوار تھی کہ اس نے ہمارے نمائندے کو باہر ہی کھڑا کیا اور لڑکی کو ایک ڈائریکٹر سے ملوانے کے بہانے اندر لے گیا۔ خفیہ کیمرہ چونکہ ہمارے نمائندے کے پاس تھا، سو یہ مناظر ریکارڈ تو نہیں ہو سکے، لیکن آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکی بمشکل اپنی عزت بچا کر باہر نکلی۔ اب ہمارے پاس اس جنسی بھیڑیے کو پکڑنے کے لیے کافی مواد موجود تھا، لیکن ہم اسے عامیانہ طریقے سے نہیں پکڑنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ اسے اس انداز میں پکڑا جائے کہ اس کی اور اس جیسے باقی منافقوں کی منافقت دنیا بھر کے سامنے بے نقاب ہو، جو بظاہر بہت عزت دار بنے پھرتے ہیں، دنیا کی نظروں میں عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہوتے ہیں۔ کسی تقریب، کسی سیمینار، کسی پروگرام میں عورتوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے موضوع پر بات ہو تو ان سے اچھا بھاشن کوئی اور نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں اینٹ سیمنٹ کی دیواروں کے پیچھے یہ مجبور لڑکیوں کا اس طرح استحصال کرتے ہیں جس طرح یہ اپنے پاس آنے والی لڑکیوں کا لباس اتروانے کے درپے ہوتا تھا۔ ہم بھی ویسے ہی اس کی شرافت کا لبادہ اتار کر اس کے اندر کے اصل انسان بلکہ حیوان کو دنیا کے سامنے برہنہ کرنا چاہتے تھے۔ سو ہم نے ایک پورا کھیل رچانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے عین اس وقت آرٹس کاؤنسل جانے کا سوچا جب یہ وہاں موجود ہو اور ہم ایسے ظاہر کریں جیسے ہم میڈیا میں موجود خواتین کے مسائل پر ایک پروگرام ریکارڈ کرنے آئے ہیں۔ ہم اس شخص کے ارد گرد موجود لوگوں سے اس موضوع پر انٹرویو لیں اور پھر اس سے بھی یہی سوال کریں کہ میڈیا میں آنے والی لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کا سامنا رہتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے۔ ہم جس وقت کراچی آرٹس کاؤنسل میں داخل ہوئے، یہ کینٹین پر حسب معمول خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا۔ ہم نے پلان کے مطابق اس کے ساتھ والے میز پر موجود لوگوں سے اس موضوع پر بات چیت کا آغاز کیا جس موضوع کی بنیاد پر ہم اسے پکڑنے والے تھے۔
آرٹ کی جتنی بھی اصناف ہیں ان کے بارے میں، چاہے وہ ڈرامہ ہے، چاہے وہ تھیٹر ہے، چاہے وہ فلم ہے، چاہے وہ میوزک ہے، کہ خواتین اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہیں یہاں اس طرف آتے ہوئے، اس میں ذرا اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں۔ بیسیکلی جب لڑکی باہر نکلتی ہے تو لوگوں کے نظروں میں بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہوتی بیک، تو اس لیے یہ پرابلم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ کسی بھی شعبے میں ہو سکتی ہیں، صرف کسی بھی شعبے میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فنون لطیفہ کے شعبوں سے ذرا یہ زیادہ منسلک ہو گیا ہے انفارچونیٹلی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب لڑکی باہر آتی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے، کیونکہ فیمیل کے لیے زیادہ پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دوست نہیں بنا سکتی، زیادہ تعلقات زیادہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن حالات اتنے خراب، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کچھ کام آسانی بھی اختیار کر اور چکے ان ہیں۔ حالات سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی بدقسمتی سے ہیں ہر شعبے میں۔ بہت لوگ ہیں، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں آپ کو ہیروئن بنا لیتا ہوں، کل آپ سب سے ٹاپ کی ہیروئن ہوں گی، فلیکس لگے ہوں گے پورے شہر میں، تو وہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہوں، میں ہوں نا۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت زیادہ لوگ، تعداد بہت زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کافی دیر مختار اسلم نام کے اس شخص کی میز کے ارد گرد موجود لوگوں سے بات کرتے رہے تاکہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ ہم اسے پکڑنے نہیں آئے بلکہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے حوالے سے پروگرام ریکارڈ کرنے آئے ہیں۔ اور جب ہم اس سے یہی سوال کریں تو یہ بغیر جھجکے کھل کر جنسی طور پر ہراساں کرنے والوں کے خلاف بات کرے، حالانکہ یہ خود بھی ان میں سے ایک ہے۔ نئی جو بچیاں آ رہی ہیں یا آنا چاہتی ہیں، چاہے وہ ان کا شوق ان کو لے کر آئے، چاہے وہ ظاہر حالات کی وجہ سے آنا، ان کے لیے کیا مشورہ آپ دیں گے ایک سینئر کے لیے مشورہ یہی دوں گی کہ دیکھیے کام کرنا چاہیے، کام سے نام پیدا کریں گے تو بات ہے۔ اور آج کل تو لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ بس کسی طرح میں آسمان پر چلی جاؤں، تو وہ لڑکیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کی عزت بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کا معاشرے میں کوئی نام نہیں ہوتا۔ لیکن لڑکی بیسک جو لڑکی کا آپ نے ذکر کیا ہے تو لڑکی بڑی اسٹرانگ ہے، اگر دیکھا جائے لڑکی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، مقدس رشتے ہیں، مقدس رشتے اس کے ساتھ ہمارے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ آگے وہ ایک دم وہ ٹاپ پر آ جائے، فوراً آ جائے، تو وہ دوسرا راستہ ہوتا ہے، وہ اچھا راستہ نہیں اور بچیوں کے لیے کہ وہ آرام سے اپنی محنت کریں، آہستہ آہستہ اپنے ایک اسٹیپ اٹھائیں۔ ایک دم اگر آپ آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ برے لوگ تو ہر جگہ میں موجود ہیں۔ کافی لوگوں سے انٹرویوز کے بعد ہم مختار اسلم کے ٹیبل پر گئے۔ یہ شخص بڑے تپاک سے ہم سے ملا، ہم نے بھی دگنے تپاک سے جواب دیا اور پھر انہی گھٹیا حرکتوں پر اس سے سوال کیا جن کا یہ خود مرتکب ہوا تھا۔ ذرا دیکھتے جائیے یہ شخص کیمرے کے سامنے جو کچھ کہہ رہا تھا اور حقیقت میں جو کچھ کر رہا تھا اس میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ میڈیا میں آنے والی خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے، ان کا جسمانی اور ذہنی استحصال کرنے اور انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے خلاف یہ کس قدر بڑھ چڑھ کر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کیسا منافقت بھرا اطمینان تھا۔ ایک لمحے کو بھی یہ باتیں کہتے ہوئے اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی، حالانکہ کوئی اور جانے نہ جانے یہ تو اپنے کرتوت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جب اس کی منافقانہ گفتگو ہماری برداشت سے باہر ہونے لگی تو ہم نے آہستہ آہستہ اسے ٹوکنا شروع کیا۔ اسے کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور تب اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ جی خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیر، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اچھا، ہم موضوع یہ لے کے آئے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن ہے، چاہے تھیٹر ہے، چاہے فلم ہے، چاہے موسیقی ہے، اس میں جتنی بھی خواتین اس سے منسلک ہوتی ہیں ان کے بارے میں بڑا عجیب تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ تاثر کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یا غلط ہے، یا اس کو کیسے رد کیا جانا چاہیے؟ یہ تاثر کافی حد تک غلط ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی ورکنگ وومن چاہے اس میں ہو جائے اس میں وہ خراب نہیں ہوتی۔ جو بھی گھر سے نکلتا ہے اپنی مجبوری کے تحت نکلتا ہے، شوقیہ کوئی بھی نہیں نکلتا۔ تو آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، ہر بندہ گھر کا کام کرے پھر بھی پورا نہیں ہوتا، لیکن ان خواتین کو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ آپ کا اپنا تعلق بھی ہاں، میں فیشن، میں ویسے تو وکیل ہوں، اچھا، اور سابقہ بینکر ہوں، اور اب میں نے اپنا ایک اکیڈمی بنائی ہے HGS۔ ظاہر ہے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں استحصال تو ہے، جہاں بھی بچی جائے گی، جہاں بھی لڑکی جائے گی، جو بھی لوگ وہاں موجود ہیں ان میں سے اگر کوئی ایسا اس ذہن کا منفی ذہن کا شخص موجود ہے تو ظاہر اس کے استحصال کی کوشش تو کرے گا۔ میری آپ کو میں مثال دوں، میری اپنی بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ کے کمپنی میں پورے پاکستان کی انچارج ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں بھی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا کڑا کام کرنا چاہیے۔
जो इस गंदी जहनीत के लोग हैं उनको पॉइंट जिस तरह आपकी जहनीत आप समझते हैं गंदी है या अच्छी है? ये तो आप बता सकते आप बताइए ना, आपका अपना भी जो ख्याल होगा अपने बारे में। हैं। आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। नहीं, लेकिन हरकतें अच्छी ना हो तो कितना अच्छा सोच सकता है कोई इंसान किसी के बारे में? आपकी हरकतें अच्छी हैं आपके ख्याल में या बुरी हैं? ये तो आप या दूसरे लोग बता आप सकते हैं। बताएंगे ना, आपका अपना भी तो कोई एनालिसिस। आपके ख्याल में आपकी हरकतें ठीक हैं? जो भी बच्चियाँ आपके पास आती हैं काम के लिए या आपकी उसमें एकेडमी में, उनके साथ बिल्कुल ठीक सलूक रवा रखते हैं आप? ये जितनी बातें या जितना लेक्चर आपने अभी दिया है, जी आपके ख्याल में आप इसके बरक्स कोई काम या कोई बात नहीं करते हैं? करना भी नहीं चाहिए। आपको शर्म आ रही है ये बात करते हुए? शर्म नाम के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं आप? शर्म का मतलब जानते हैं? जी जी। वो होती है आप में, मौजूद है थोड़ी सी। तो आपने जितना लेक्चर दिया, आपको पता है कि आपके वो अमल और आपके किरदार के बिल्कुल खिलाफ है वो किस तरह सर? आप चाहते हैं कि सबको तमाशा दिखाया जाए यहाँ पे? चाहते हैं? फिर बताइए कि क्या है, आप खुद बताइए। कौन गया था बेटा आप में से? आप भी गई थी? आप उसमें हैं? आप भी गई थी बेटा? जी। आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम होते हैं माशरे भी, शोबे भी और तबके भी। बेटियों वाले हैं आप, आपको इनमें क्या नजर, इनमें बेटियां नजर नहीं आती थी? आप जानते हैं ना क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है आपने इनके साथ? दिखा देते हैं, लाइए जरा लैपटॉप लाइए एक मिनट। ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है, एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझसे क्यों एक्सक्यूज़ कर रहे हैं? तो भाई आप जैसे लोगों की वजह से आप जब कह रहे हैं मजबूरी में निकलती है, इन बच्चियों ने भी कहा कि मजबूरी में आए हम आपके पास। मैंने इसके साथ क्या कहा आपने फिर आपने उसके बाद? इनके जॉब के लिए कहा, इनको बुलाया था इनको। गिनवाना शुरू करूँ आपने क्या क्या कुछ कहा इनको? साइज है, शर्ट उतारो, शर्ट कितनी ऊपर कर सकती हो, करो आके, किया, गले लगाया, करने के कितने पैसे लोगी? उसने बोला था ना कि मैं मजबूरी में निकली हूँ, मेरे वालिद फौत हो गए हैं, काम करने के लिए आई हूँ, यही बोला था ना। कौन भेजेगा अपनी बच्चियों को ड्रामे में, टीवी में, इंडस्ट्री में, मीडिया में? इसलिए मुझे ज़ाती दुख है कि आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम होते हैं सब लोग। कोई बच्ची नहीं आएगी आगे, कोई बच्ची काम नहीं करना चाहेगी, और जो मजबूरी में आएगी उसको फिर आप जैसे लोग जो हैं वो डसेंगे आगे। मुझे इन्होंने जब भी कहते हैं कोई भी बात होती है, मैं किसी लड़की की पिक भेजती हूँ, ये कहते हैं आप उसको उस काम के लिए एग्री कर लेंगे और ये काम पहले मैं करूँगा फिर बाद में दूसरा करेगा। आपने जब इनसे कहा कि सारा टैलेंट और ये सारी चीजें आएंगी तो इन्होंने कहा मैं यहाँ मुंह मार सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे तो आप पूरी चाहिए, मुझे तो आप पूरी अच्छी लगी हैं और मुझे तो आप पूरी आपने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, मजबूरी में निकली हूँ, शौहर बीमार है, सारी रिकॉर्डिंग है, लाइन लैपटॉप की तरफ भाई। इन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें करी हैं, फोन पे ऐसी ऐसी घटिया ये गई है वो जो भी आ रही है, आपको क्या ऐसा क्या 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 कौन सा शैतान आपके अंदर मौजूद है कि जिसकी तस्कीन नहीं हो रही? कितने बच्चों के साथ आपने? इन्होंने यार मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? अब्बासी साहब। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि मुझे इल्हाम नहीं होता और ना ही मुझे रात ख्वाब में आते हैं टॉपिक्स कि यार ये बंदा ये काम करता है, इसको जाके पकड़ लो। आपकी शोहरत होती है, आप बदनाम होते हैं, हम तक खबर पहुँचती है, हम उसको इंटेरोगेट करते हैं और वैसा ही निकलता है जैसा कि हमें पता चलता है। किसी के साथ नहीं। मैंने इनको हर चीज बताई थी लेकिन इन लोगों ने बोला था, फर्स्ट टाइम ही बोला था मुझे आगे दे दो। ये देखें, अरे कौन सा स्क्रिप्ट है पाकिस्तान में इसमें शर्ट उतरवानी पड़ती है बच्ची की आपको? मैंने इसको जितनी लड़कियों को भेजा है इसके पास, इसने तमाम लड़कियों के कपड़े उतारे। हमें भी पता चले ना कि हमारा कोई आर्ट काउंसिल का कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो इनसे इन्वॉल्व हो। इस टाइप के लोग क्यों आ रहे हैं, गेट से अंदर क्यों आते हैं? इस तरह के लोगों को सरेआम सजा देना चाहिए।